اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل علی موٹرز فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، ایک دوست ہے رحیم یار خان سے، اور انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جس گاڑی کا فائل جو ہے وہ ہم سے گم جائے، جو گاڑی پاکستان اسمبل ہو، تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دوبارہ نئی فائل مل سکے۔ دوستو، پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں ابھی تک، پاکستان اسمبل جتنی بھی گاڑیاں ہیں، وہ جو تقریباً 2002 سے جتنی بھی گاڑیاں پہلے آئی ہیں، ان کسی بھی گاڑی کی اگر فائل آپ نے ریٹرن کروا لی ہے اور وہ فائل آپ سے گم گئی ہے تو وہ آپ کو فائل ڈپلیکیٹ نہیں جاری کی جائے گی اس کی، کیونکہ محکمہ سندھ انجینئرنگ کا جو ایک ادارہ ہے جو مزدے کی انوائسز اور سیل سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری کرتا تھا، وہ بالکل یہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ ان کا صرف ایک دفتر ہے، وہ صرف کراچی میں ہے، لیکن وہ اس کی رسائی بھی بہت مشکل ہے، وہاں بھی آپ کو بہت مشکل سے فائل ملے گی ڈپلیکیٹ۔ اور اسی طرح کچھ فائلیں ایسی ہیں جو دفتر میں دفتر کو آگ لگ گئی ہے، ایکسائز میں فائلیں جمع تھی، یا پھر دوسری صورتحال میں فائل دفتر سے چوری ہو گئی ہے، یا پھر تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ فائل کے جو خانے ہوتے ہیں وہ فائل وہاں سے مس ہو جاتی ہے، فائل ہوتی دفتر میں ہے لیکن ملتی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں فائل مل جائے؟ اس صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ جو دفتر والے ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر کیس ایک جاری کر دیتے ہیں، جس میں وہ آپ کو ایک پیپر جاری کر دیں گے کہ ہمارے پاس اس فائل کا ریکارڈ میں دفتر جو ہے وہ موجود تھا، لیکن دفتر میں اس وقت ریکارڈ اس کا گم چکا ہے، چوری ہو گیا ہے، یا پھر ریکارڈ جل چکا ہے اس کا۔ تو اس کے لیے ایک ٹرانسفر کیس کا پیپر جاری کر دیتے ہیں، جس میں وہ حاضر موقع پہ جس کے نام گاڑی ہوتی ہے اس کے نام کا وہ فارم ہوتا ہے، اور اس فارم پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس گاڑی کو 1 یا 100 جگہ بھی ٹرانسفر ہو تو وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس میں صرف ٹرانسفر کیس کے چند پیپر رہ جاتے ہیں اور باقی جو اصل فائل ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، ڈپلیکیٹ فائل میں بھی گاڑی کی ویلیو میں کمی آ جاتی ہے، اور جو ٹرانسفر کیس ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ جو ٹرانسفر کیس ہے وہ محکمے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو ڈپلیکیٹ فائل ہوتی ہے وہ جس نے فائل ریٹرن کروا لی ہے اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ لیکن ٹرانسفر کیس آسانی سے ایشو ہو جاتا ہے، جو جبکہ ڈپلیکیٹ فائل ہے اس کے لیے کافی توقع وغیرہ کرنی پڑتی ہے، تب جا کے جو ہے ڈپلیکیٹ فائل ایشو ہوتی ہے۔ امید ہے سب دوستوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی ڈپلیکیٹ فائل کا اور ٹرانسفر کیس فائل کا۔ اگر کسی بھائی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ہم سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، 0300 866 95 41 اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو آپ اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0301 866 9202 0300 0866 913۔ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ مزید گاڑیوں کے بارے میں معلومات وغیرہ لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔